ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر فرقہ پرستی اتنی طاقت کے ساتھ ابھر رہی ہے کہ وہ اقلیتوں کو ملک کے اندر جینے کا حق نہیں دے رہی ہے. لیکن ہم خدا کی ذات سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری یہ مختصر سی آواز جو آج ہم اور آپ بیٹھ کر رہے ہیں کہ فرقہ پرستی کے گلے کو اس ہندوستان کے اندر ہمیں گھوٹنا ہے. ہندوستان کا ہر ہندو، ہر مسلمان، ہر عیسائی، ہر سکھ، ہر بدھ جٹ ہو کر کے اس ملک کی ترقی کے لیے، پیار و محبت کے لیے کام کرے گا. ہندوستان کے گاؤں درگاؤں ہم ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی ایک ساتھ رہتے تھے، پیار و محبت کے ساتھ رہتے تھے. لیکن آج کی فرقہ پرستی نے ہماری اس پیار و محبت کو آگ لگانے کا کام کیا ہے. ہم فرقہ پرستی کے اس ماحول کو ختم کریں گے، اللہ ختم کرے گا. ہم اس کام کو کر رہے ہیں اور ختم ہو کر رہے گا. ہمیں یقین ہے کہ ختم ہو جائے گا. مسجدوں کا مسئلہ اٹھا راجستھان کے اندر، لیکن میں راجستھان کو سب سے پہلا پتھر سمجھتا ہوں کہ وہاں کے ہندو اور مسلمانوں نے جیسلمیر کے علاقے کے اندر، بیکانیر کے علاقے کے اندر 10-10، 20-20 ہزار کی تعداد میں باہر نکلے اور اس کی مخالفت کی، اور یہ کہا کہ اگر ان کی مسجدوں کو توڑنا ہے ہمارے مندروں کو پہلے توڑو. اگر یہ تحریک کامیاب ہو گئی کہ ہندو مسلم کا اتحاد ہے تو یہ ان مسجدوں سے، میں کہتا ہوں کہ مسجد بہت عالی شان چیز ہے، مگر مسجد گری ہے، کل کو مسجد بن بھی سکتی ہے. پر ہم اور آپ تنہا نہیں ہیں. امریکہ جیسی حکومتوں کے اندر لوگوں کی نظر ہے کہ ہندوستان کی حکومتیں کیا کر رہی ہیں اور فرقہ پرستوں کے ہاتھوں میں کس طرح ملک کو برباد کر رہی ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر فرقہ پرستی اتنی طاقت کے ساتھ ابھر رہی ہے کہ وہ اقلیتوں کو ملک کے اندر جینے کا حق نہیں دے رہی ہے. آج ہماری یہ آواز ایک بڑی مختصر سی آواز ہے. یہ آواز ایسی ہے کہ صرف اس ہال کے اندر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں جس میں 400 آدمیوں کی گنجائش ہے. لیکن ہم خدا کی ذات سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری یہ مختصر سی آواز جو آج ہم اور آپ بیٹھ کر رہے ہیں کہ فرقہ پرستی کے گلے کو اس ہندوستان کے اندر ہمیں گھوٹنا ہے. آج اس میں جان نہیں ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ بڑھے گی اور ہماری اخلاص اور پیار و محبت کی بنیاد پر بڑھے گی. اور ہندوستان کا ہر ہندو، ہر مسلمان، ہر عیسائی، ہر سکھ، ہر بدھ جٹ ہو کر کے اس ملک کی ترقی کے لیے، پیار و محبت کے لیے کام کرے گا. انشاءاللہ کام کرے گا. اور جس طرح ہماری وہ تحریک کامیاب ہوئی تھی ملک کو آزاد کرانے کی، یہ تحریک بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگی. ہم رہیں یا مر جائیں، مگر ہمارے اخلاق جو کھڑے ہوں گے وہ اسی چیز کو، تحریک کو لے کر کھڑے ہوں گے اور پیار و محبت کی زندگی کو اجاگر کریں گے. اور یہاں ہر شخص پیار و محبت کے ساتھ رہے گا. ہماری یہ صورتحال کوئی نئی نہیں ہے. ہم تو 1300 سال سے ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں. ہندوستان کے گاؤں درگاؤں ہم ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی ایک ساتھ رہتے تھے، پیار و محبت کے ساتھ رہتے تھے. لیکن آج کی فرقہ پرستی نے ہماری اس پیار و محبت کو آگ لگانے کا کام کیا ہے. ہم اس کے مخالف ہیں اور اس کی مخالفت میں جمعیت علماء ہند کام کرتی ہے. میں آپ کا اور اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اپنے بڑوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے، نہ الیکشن لڑتے ہیں نہ الیکشن لڑاتے ہیں. ہمارا کوئی کام الیکشن سے نہیں ہے. ہماری پوری زندگی پیار و محبت کی زندگی ہے اور ہم اسی پیار و محبت کی زندگی کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں اور ملک میں رہنا چاہتے ہیں. ہم فرقہ پرستی کے اس ماحول کو ختم کریں گے، اللہ ختم کرے گا. ہم اس کام کو کر رہے ہیں اور ختم ہو کر رہے گا. ہمیں یقین ہے کہ ختم ہو جائے گا. کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی ہے. میرے بھائی، میں اس چیز کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے،
مسجدوں کا مسئلہ اٹھا راجستھان کے اندر، لیکن میں راجستھان کو سب سے پہلا پتھر سمجھتا ہوں کہ وہاں کے ہندو اور مسلمانوں نے جیسلمیر کے علاقے کے اندر، بیکانیر کے علاقے کے اندر 10 20 ہزار کی تعداد میں باہر نکلے اور اس کی مخالفت کی، اور یہ کہا کہ اگر ان کی مسجدوں کو توڑنا ہے ہمارے مندروں کو پہلے توڑو۔ 1-2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ نکلے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تحریک کامیاب نہیں ہوئی، نہ ہو کامیاب۔ میرے بھائی، اگر یہ تحریک کامیاب ہو گئی کہ ہندو مسلم کا اتحاد ہے تو یہ ان مسجدوں سے، میں کہتا ہوں کہ مسجد بہت عالی شان چیز ہے، مگر مسجد گری ہے، کل کو مسجد بن بھی سکتی ہے، لیکن یہ تحریک ایسی تحریک ہے کہ جو انتہائی جاندار تحریک ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہندوستان کے پاس کیا طاقت ہے؟ کچھ بھی طاقت نہیں ہے۔ کمیونزم اٹھا روس کے اندر، اور اس قوت کے ساتھ اٹھا کہ روس کی جتنی ماوراء النہر کہا جاتا تھا، جتنی حکومتیں تھیں، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، آذربائیجان اور کیا ہوا، سب حکومتوں کو بلیا میٹ کر دیا، بادشاہوں کو سولی پر چڑھا دیا، برباد کر دیا، مسجدوں کو میوزیم بنا دیا، گرا دیا، تباہ کر دیا۔ اتنی بڑی طاقت تھی، لیکن وہ طاقت جو دنیا کی پہلی یا دوسری طاقت تھی، امریکہ کو پہلا کہہ دیجئے، روس کو دوسری، یا روس کو اول طاقت کہہ دیجئے، امریکہ کو دوسری طاقت ہے۔ ایک غریب مسلم ملک افغانستان جس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اس کی دلدل میں پھنس کر کے ٹکڑے ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وہ ریاستیں جن پر قبضہ کر کے مسجدوں کو ختم کیا تھا، پھر وہ ریاستیں اپنے پیر پر کھڑی ہو گئیں۔ ان مسجدوں کو جن کو میوزیم بنایا تھا، 100 سال کے بعد انہی مسجدوں سے اللہ اکبر کی پھر آواز اٹھنے لگی۔ میرے بھائی، اسلام مرنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام تو زندہ رہنے کے لیے آیا ہے، لیکن اسلام کا ایک پیغام ہے، پیار و محبت کا پیغام ہے۔ ہم اسی پیغام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جو آج کی فرقہ پرست طاقت اس ملک کے اندر اس امن و امان اور پیار و محبت کے پیغام کو مارنا چاہتی ہے۔ ہم پیار و محبت کے پیغام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام اگر زندہ ہو گیا تو اس ملک کی زندگی بڑھ جائے گی، اور اگر یہ پیغام خدا نہ خواستہ زندہ نہ ہوا، یہ ملک برباد ہو جائے گا۔ مجھے کل کوئی صاحب اوباما جو پہلے صدر تھے امریکہ کے، ان کا انٹرویو سنا رہا تھا، مجھے حیرت ہوئی کہ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کے اندر اگر پیار و محبت کی فضا کو نہ بنایا گیا اور اسی طریقے سے ملک کو چلایا گیا جس طرح اس وقت چلایا جا رہا ہے، تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی نظر ہے اس کے اوپر، ہم اور آپ تنہا نہیں ہیں۔ امریکہ جیسی حکومتوں کے اندر لوگوں کی نظر ہے کہ ہندوستان کی حکومتیں کیا کر رہی ہیں اور فرقہ پرستوں کے ہاتھوں میں کس طرح ملک کو برباد کر رہی ہیں۔ یہ چیز ہمارے اور آپ کے سوچنے کی ہے۔ جمعیت علماء اس تحریک کو چلا رہی ہے، اٹھایا ہے۔ ہم ہندوستان کے ہر صوبے میں جائیں گے۔ ہم ابھی 15-20 دن پہلے اتراکھنڈ میں گئے تھے، ہم نے وہاں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتراکھنڈ کی میڈیا نے مکمل ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ہم آج یو پی کے اندر آئے ہیں، ہم ہندوستان کے دوسرے صوبوں کے اندر بھی جائیں گے۔ ہمارا کوئی الیکشن سے تعلق نہیں، ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں۔ ہم ہندوستان کے ہر رہنے والے کو یہ کہتے ہیں کہ رہو اور پیار و محبت کے ساتھ رہو۔ ہم نے آپ کو اسی لیے دعوت دی ہے۔ جمعیت علماء ہند کبھی تنہا مسلمان کو لے کر نہیں چلتی۔ آسام کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھا وہاں کی نیشنلٹی کا، ہم اس کے خلاف اٹھے، ہم نے اس کو دبانا چاہا، ہم نہیں کامیاب ہو سکے۔ آخر کار ہم آج سے تقریباً 8 سال پہلے سپریم کورٹ کے اندر گئے، اور سپریم کورٹ میں جا کر کے ہم نے اس چیز کو رکھا کہ جدھر چل رہے ہیں اس کے اندر 50 لاکھ ہندو اور مسلمان تباہ ہو جائیں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہے، میں
جس وقت فیصلہ آیا میں بنگلہ دیش میں تھا اور مجھے یہ فیصلہ ملا کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے، جو اس پارٹی اٹھی تھی اس کو لے کر کے اس کو ناکام بنا کر کے سب لوگوں کے لیے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ میں نے کہا ان سے کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر جتنی خوشی آج ہے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی ہے، جس کے اندر تقریباً 48 لاکھ ہندو اور مسلم، جس میں 27 لاکھ مسلمان اور 24-25 لاکھ ہندو تھے، ان لوگوں کو راحت ملی۔ اگر ان کے بچوں کو بھی لے لیا جائے تو یہ تقریباً 2 کروڑ آدمی تھے جن کے لیے یہ فیصلہ ہوتا کہ اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں، ان کو ہندوستان کی شہریت ملی اور ثابت ہوئی۔ جمعیت علماء ہند اسی طرح کام کرتی ہے۔ ہم نے کیرلا کے اندر مصیبت آئی، ہم نے وہاں کام کیا، سینکڑوں مکانات تباہ ہو چکے تھے، ہم نے ان مکانات کے مرمت کا کسی کو نہیں دیکھا گھر کس کا ہے، ہندو کا ہے، کرسچن کا ہے، کس کا گھر ہے، مسلمان کا، کچھ نہیں دیکھا۔ ہم نے ان گھروں کو بنایا، ان گھروں کی تعمیر کی، ان کی چابیاں بنا کر کے ان کے ہاتھوں میں دی اور میڈیا کے سامنے دی، تاکہ ہم یہ پیغام پہنچا سکیں کہ ہندو اور مسلم تفریق کا ہمارے ہاں کوئی موقع نہیں ہے۔ جو ہوا یہ ہو گیا، قدرت کا کھیل تھا، لیکن ہم ہر مصیبت میں ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ آپ نے دیکھا ابھی 2-3 مہینے پہلے سیلاب آیا اور پنجاب کو تباہ کرتا ہوا چلا گیا۔ صرف تنہا جمعیت علماء ہند ہے جس نے یہ اعلان کیا کہ مسلمان دل کھول کر دے۔ مسلمان نے ہریانہ میں خاص طریقے پر اور یو پی کے مغربی اضلاع میں اتنا دیا کہ ہریانہ میں میوات کی عورتوں نے اپنے گلے کے اور کان کے زیور اٹھا کر کے دے دیے۔ 3 دن کے بعد انہوں نے کہا ہمارے گھر بھر گئے، ہمارے گھروں میں رہنے کی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، منع کر دو کہ لوگ نہ بھیج دیں۔ ہزار ٹرک لوگوں نے بھیج دیے۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے، جمعیت علماء یہی کرتی ہے۔ ہم ہندو مسلم تفریق نہیں کرتے، اسی طرح ہم ہندو مسلم تفریق نہیں کرتے، فرقہ پرستی بھی نہیں کرتے۔ میں نے آپ حضرات کو بلایا ہے اور میرے یہ کرم فرما بڑے لوگ سمجھدار پڑھنے والے جو ہندوستان کی تاریخ کو جانتے ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے تو اصل میں جو بات کہی ہے یہ بالکل ابتدائی چیز اور بہت مختصر بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں